یہ حقیقت ہے ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ توڑنے والا نہیں جوڑنے والا ہے۔ آج ہم اچھے اور برے میں فرق محسوس نہیں کر پاتے۔ ہمیں کیا غلط کرنا ہے کیا صحیح ہے، راستے پر حلال کام کرنے سے حرام کام کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے موقع پر جو بھی کوشش ہوں گی، جو بھی اپنی قوم کے لیے مذہب کے لیے مجھ سے خدمات ہوں گی، آپ لوگوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یہ میں ہلو السلام علیکم۔ ویسے اپنی حضرت نے بہت اچھی تقریر آپ کے سامنے فرمائی، میں تو بس چاہتا تھا کہ اب دعا کر دیں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور آج یہاں پر آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور یقیناً اس محفل میں نورانی محفل کے اندر ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ حقیقت ہے ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ توڑنے والا نہیں جوڑنے والا ہے، اور اس میں بس یہ اسلام کی ہمیں معلومات کم ہونے کی وجہ سے، تعلیم ہمیں اسلام کی نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم اپنے مقصد سے بھٹک گئے ہیں۔ اگر اسلام کی ہمیں اچھے سے معلومات ہو جائے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے اس طرح سے ہمیں دینی تعلیم کی بھی بے پناہ ضرورت ہے۔ اگر دینی تعلیم ہمارے بچوں کو اور ہمارے پاس ہوگی تو یقیناً ہم گناہ سے بھی زیادہ بچ سکیں گے۔ آج ہم اچھے اور برے میں فرق محسوس نہیں کر پاتے۔ ہمیں کیا غلط کرنا ہے کیا صحیح ہے، کس کام کو اللہ نے منع فرمایا ہے، کس کام کو کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہمیں اسی چیز کا فرق نظر آئے گا تو یقیناً ہم حلال کام کو کریں گے اور حرام کام کو کرنے سے باز آئیں گے۔ خیر، آج اس موقع پر اور یقیناً جو بھی دینی جلسے چاہے غوث اعظم کا ہو یا کسی عرس کے موقع پر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی سیرت کے اس پر کوئی معاملہ ہو، دینی جلسہ ہو، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنے مذہب کے جو عالم ہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، کبھی انسان یہ سوچے کہ میں ساری جانکاری حاصل کر چکا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انسان، کوئی بچہ پیدا ہونے سے اپنی زندگی کے آخری سانس تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا اچھی محفلوں میں بیٹھیں، دینی جلسوں میں شرکت کریں، یا اچھی سماج میں اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو ہماری تربیت بھی اچھی ہوگی۔ میں یہی بات اپنی ختم کرتے ہوئے، جیسے حضرت نے فرمایا، یقیناً دادا محترم شفیق الرحمان بٹ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ خدمات صرف سنبل کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اس خدمات کا دائرہ پورے پردیش اور ملک تک اس کو بڑھایا ہے، اور یہی بات ہے کہ انہوں نے جو دلوں پہ راز کیا ہے وہ اپنے عمل سے اور اپنے نیک نیتی سے کیا ہے۔ تو ان کی جو خدمات ہیں اس یقیناً صدیوں صدیوں تک اس کو بھول پانا ناممکن ہے، اور انشاءاللہ بس میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کے راستے پر حلال کام کرنے سے حرام کام کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے موقع پر جو بھی کوشش ہوں گی، جو بھی اپنی قوم کے لیے مذہب کے لیے مجھ سے خدمات ہوں گی، آپ لوگوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یہ حضرت نے بہت اچھی تقریر آپ کے سامنے فرمائی، میں تو بس چاہتا تھا کہ اب دعا کر دیں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور آج یہاں پر آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور یقیناً اس محفل میں نورانی محفل کے اندر ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور
یہ حقیقت ہے، ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا ہے، اور اس میں بس یہ اسلام کی ہمیں معلومات کم ہونے کی وجہ سے، تعلیم ہمیں اسلام کی نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم اپنے مقصد سے بھٹک گئے ہیں۔ اگر اسلام کی ہمیں اچھے سے معلومات ہو جائے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے اس طرح سے ہمیں دینی تعلیم کی بھی بے پناہ ضرورت ہے۔ اگر دینی تعلیم ہمارے بچوں کو اور ہمارے پاس ہوگی تو یقیناً ہم گناہ سے بھی زیادہ بچ سکیں گے۔ آج ہم اچھے اور برے میں فرق محسوس نہیں کر پاتے، ہمیں کیا غلط کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کس کام کو اللہ نے منع فرمایا ہے، کس کام کو کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہمیں اسی چیز کا فرق نظر آئے گا تو یقیناً ہم حلال کام کو کریں گے اور حرام کام کو کرنے سے باز آئیں گے۔ خیر، آج اس موقع پر اور یقیناً جو بھی دینی جلسے، چاہے غوث اعظم کا ہو یا کسی عرس کے موقع پر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی سیرت کے اس کا کوئی معاملہ ہو، دینی جلسہ ہو، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنے مذہب کے جو عالم ہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، کبھی انسان یہ سوچے کہ میں ساری جانکاری حاصل کر چکا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انسان، کوئی بچہ پیدا ہونے سے اپنی زندگی کے آخری سانس تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا اچھی محفلوں میں بیٹھیں، دینی جلسوں میں شرکت کریں، یا اچھی سماج میں، اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو ہماری تربیت بھی اچھی ہوگی۔ میں یہی بات اپنی ختم کرتے ہوئے، جیسے حضرت نے فرمایا، یقیناً دادا محترم شفیق الرحمان بٹ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ خدمات صرف سنبل کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اس خدمات کا دائرہ پورے پردیش اور ملک تک اس کو بڑھایا ہے، اور یہی بات ہے کہ انہوں نے جو دلوں پہ راز کیا ہے وہ اپنے عمل سے اور اپنے نیک نیتی سے کیا ہے۔ تو ان کی جو خدمات ہیں اس یقیناً صدیوں تک اس کو بھول پانا ناممکن ہے، اور انشاءاللہ بس میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کے راستے پر حلال کام کرنے سے، حرام کام کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے موقع پر جو بھی کوشش ہوں گی، جو بھی اپنی قوم کے لیے، مذہب کے لیے مجھ سے خدمات ہوں گی، آپ لوگوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ میں جس طرح سے بھی آپ لوگوں کی خدمات کر سکتا ہوں اس کو انجام دے سکوں۔ خدا حافظ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ مولا کریم، خدا بندہ مالکہ کار سازا بندہ نوازا، خدا بند قدوس پروردگارہ پالنہارا، مالکہ کار سازا بندہ نوازا،
خدا بند قدوس اس مجلس کو قبول فرما، یہاں آنے والوں کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما، مولا کریم ان سب کو شاد و آباد فرما۔ اے اللہ ان کی زندگیوں جائیداد کو مولا کریم جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا جب تک زندہ رکھ، ایمان و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ۔ مولا تمام اراکین کمیٹی، تمام کارکنان جنہوں نے جلسے میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا، مولا دنیا اور آخرت میں انہیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ پورے عالم کے مسلمان، خاص کر ملک ہند کے رہنے والوں کو پر مولا ان پر فضل و کرم فرما، اور یہاں کے باشندگان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مولا مصطفیٰ کے پیارے روضہ انور کے سامنے ہمیں موت نصیب فرما، جب دنیا سے جاتے ہو لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد